یاد رکھیے کہ اگر روزے کی حالت میں ہمیں قے آ جائے یعنی الٹی آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قے خود بخود آ جاتی ہے، چاہے منہ بھر کر ہو یا کم ہو، اور پھر وہ الٹی باہر نکل جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر انسان جان بوجھ کر کرے منہ بھر کر تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھے، اگر وہی قے وہی الٹی اس کے منہ میں تھی اور پھر اس نے جان بوجھ کے، اس کو یاد ہے میرا روزہ ہے، اس نے واپس نگل لی، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد ہوگا۔ باقی جو اس کو قے آ گئی گاڑی کے سفر میں کہیں بھی اس کا روزہ ہے اور قے خود بخود آ گئی اور باہر نکل گئی، تو اس کے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے ہماری بہنوں کے ساتھ جڑا ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھ رہی تھی، اچانک سے انہیں حیض آ گیا، یعنی جو ماہواری جو مہینے میں عورتوں کو خون آتا ہے وہ شروع ہو گیا، چاہے وہ شروع رمضان میں ہو، بیچ میں ہو یا آخر میں ہو، چونکہ مہینے میں اس کی ترتیب رہتی ہے۔ جب یہ شروع ہو جائے تو اسی وقت اس بہن کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر باقی دنوں میں وہ افطار کرے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ پھر کتنے دن اس کی چھوٹ جائیں گی، رمضان مبارک کے بعد ان دنوں کی وہ قضا کرے گی، اسے مکمل ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ساتھ ایک عذر جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے ایام حیض کے روزوں کی وہ قضا کرے، چاہے شروع رمضان میں ہو یا رمضان مبارک کے آخر میں اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے۔ ایک مسئلہ ہمارے بہنوں کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے وہ شوقین ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان مبارک میں ہمیں ماہواری کا خون آ سکتا ہے، ہمارے روزے چھوٹ سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے دوائیاں کھاتی ہیں تاکہ ہم ماہواری کے خون کو بند کریں گے اور پھر ہم رمضان المبارک کے مکمل روزے گزار سکتے ہیں۔ چونکہ آج کل دوائیاں آتی ہیں جس وجہ سے وہ ایک مہینے کے لیے یا یہ ایام حیض آ رہے تو ہم خون بند کر سکتے ہیں، جس طرح کی یہ شادیوں کے موقع پر اس طرح کی دوائیاں کھاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دوائی کھانا جائز ہے؟ یاد رکھیں اگر ان دوائیوں سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر صحت پر اثر پڑتا ہے پھر یہ ناجائز ہے، صحت کو خراب نہ کرے۔ اور اگر کسی بہن نے اب کھا لیا، چاہے صحت پر اثر پڑتا ہے یا نہ پڑتا ہے، بہر صورت اگر خون بند ہو گیا تو رمضان مبارک کے مکمل روزے وہ رکھ سکتی ہیں، چونکہ شریعت کہتی ہے جب خون آئے پھر ٹوٹ سکتا، جب خون ہی نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ روزے رکھ سکتے ہیں مکمل، لیکن آپ کو پہلے اپنے صحت کا سوچنا چاہیے۔ شریعت آپ پر ظلم نہیں کرتی، آپ پر جبر نہیں کرتی، آپ کو کہتی ہے جو روزے چھوٹ جائے ان کی قضا کرے، صحت کا خیال ضرور رکھے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تو آپ پھر وہ دوائیاں کھا سکتی ہیں۔ ہماری بہنوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور جڑا ہوا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا رمضان مبارک کے 2 یا 3 دن پہلے، تو کیا وہ اب روزے رکھ سکتی ہے؟ ایک تو اس کے ساتھ ایام نفاس کا خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، تو اس میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہوگا تو صحت پر اثر پڑے گا، اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر اسے لگ رہا ہے کہ میرے جو ایام ہے وہ ختم ہوئے، ایام نفاس وہ بھی ختم ہوئے، چونکہ اس کی مدت 3 دن بھی ہو سکتی ہے، 2 دن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اسے لگ رہا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے میں پلا سکتی ہوں، کوئی اثر نہیں پڑے گا، پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے میں بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ روزے معاف ہے، یعنی وہ فی الحال نہ رکھے، رمضان مبارک کے بعد ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، رمضان مبارک آ گیا، اب وہ سوچتی ہے کہ اگر میں روزے رکھوں گا تو میری چھاتی سے دودھ کم ہوگا، بچے پر اثر پڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، قضا کرے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں میں روزہ رکھوں گی کوئی اثر نہیں پڑے گا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔